السلام علیکم فرینڈ اینڈ فرینڈس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں سب کیسے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے گلوبل وارمنگ کے بارے میں کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گلوبل وارمنگ کہ فضا میں مختلف گیسیں موجود ہیں، ہمارے آس پاس جو بھی ہمارا انوائرمنٹ ہے مختلف گیسیں موجود ہوتی ہیں۔ ان گیسوں میں سے کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرانے کے بعد فضا میں نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ وہ اس عمل کو گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اس ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ایک نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی جائے تو یہ بات فکر خالی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں اپنی بیماریوں کا سامان کر رہا ہے۔ اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہم اپنے آس پاس اپنے انوائرمنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، دھواں وغیرہ یا ایسی چیزیں جیسے وہ فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں اور ایسی چیزیں جو ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ اس میں سے بھی اس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی ہیں، جس سے اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں پر سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیلاب بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے نمودار ہوتا تھا، مگر موجودہ دور کے بڑھتے درجہ حرارت نے اس صورتحال کو بدل ڈالا ہے۔ اس صورتحال کو بدلنے سے گلوبل وارمنگ کی ایسی صورتحال ہو گئی ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت سے بڑھتا چلتا جاتا ہے۔ بس گلیشیئر سے جلدی میں پگھل جاتے ہیں تو اس سے نیچے جو زمین کے پاس لوگ رہتے ہیں اس پانی کی بہاؤ کی وجہ سے بہت نقصانات دیکھنے پڑتے ہیں، جس میں ان کے ذاتی مال و جان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق آس پاس آنے والے 50 برسوں میں دنیا شدید گرمی سے متاثر ہوگی، جس میں خلیج فارس کا نام قابل ذکر ہے۔ گیسوں کے اخراج سے گرمی بڑھ جائے گی اور زمین توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی، جس سے بے شمار اموات بھی ہوں گی۔ ایران، دبئی، عراق، سعودی عربیہ اور ابو ظہبی کے علاوہ ہمسایہ ممالک میں اس قدر شدید گرمی ہو چکی ہے کہ 6 گھنٹے کا درجہ حرارت 74 سے 78 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ یا آلموسٹ سعودی عرب میں تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہماری زمین میں کچھ ایسی گیسز وجود میں آ رہی ہیں جو ہمارے آب و ہوا کا حصہ بن کر ماحول میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، کلورو فلور کاربن شامل ہیں۔ یہ سب گیسز انسان ہی پیدا کر رہا ہے۔ مثلاً فار ایگزامپل ریفریجریٹر اے سی سے نکلنے والی کلورو فلور کاربن گیس زمین کے کراؤز اوزون کی تہہ کو تباہ کر رہی ہے۔ اوزون کی تہہ سورج کی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، مگر انسان کو بے جا خواہشات زندگی نے ماحول کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ میتھین گیس کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب چاول کی کاشت عمل میں لائی جاتی ہے تو یہ گیس بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرح گلوبل وارمنگ کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم ٹیکنالوجی میسر ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سلسلے کوہ ہمالیہ میں گلیشیئر کے پگھلنے سے دریاؤں میں پانی میں اضافہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، جس سے بارشوں کے بعد سیلاب آنے کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ موسم میں بے جا تبدیلی زرعی زمین کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ فصلوں اور درختوں کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ درختوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ کر بڑی عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ درجہ حرارت درخت کا کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ ہے۔ گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے ترقی اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ پکڑ کر بیٹھنا ہے۔ اس سلسلے میں کئی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، کئی نشستیں بھی باقی ہیں، لیکن کوئی گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس کے اخراج پر 2012 میں ایک نیا معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ کچھ ترمیم کے باوجود میں آیا اس معاہدے کے تحت صرف ترقی یافتہ ممالک میں گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس کے اخراج پر کنٹرول کیا جائے۔
مگر چین اور ہندوستان کو بھی شامل کر لیا گیا تھا. تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی پراپر صورتحال نہیں ہوئی ہے. تو یہ تھی گلوبل وارمنگ کے بارے میں ایک چھوٹی سی ریٹرن ویڈیو.